نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں یہاں آنے پر۔ الحمدللہ بہت سے صالحین کو اور ذاکرین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر مولانا کی محبت اور تعلق لے کر کے یا سمجھ کر کے دل میرا شاد ہو گیا، بہت زیادہ شادماں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو اس کی جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اس زمانے میں اتنی بشاشت سے کسی سے ملنا یہ بہت نادر چیز ہے۔ یہ مولانا کی خصوصیت ہے کہ ماشاءاللہ دل سے انتہائی بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں، جس سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تطیب قلب مومن خود مستقل ایک فائدہ ہے۔ تطیب قلب مومن اس طرح ملا جائے کہ لوگوں کے دل خوش ہو جائے، یہ فرائض میں سے ایک فائدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بشاشت سے ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بشاشت سے مصافحہ کرتا ہے کیونکہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، راستہ قطع کرتا ہے۔ کتنی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے۔ صرف نمازی کی فضیلت نہیں آئی ہے، بلکہ ملنے جلنے کی بھی مستقل بشارتیں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے منصوص ہے۔ اس بنا پر میرے دوستوں، بزرگوں، اس چیز کی بھی ہم کو آپ کو ایک کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نعمت سے ایسا نوازے کہ جو ہم سے ملے وہ خوش ہو جائے۔ کوشش یہ کرے۔ آج اس میں بہت کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ اس سلام کرنا موجب بشاشت، خوشی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سلام کرتا ہے ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کا کیا بن جاتا ہے۔ لیکن دوسرا مومن ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ملنا ایک دوسرے کے لیے بشاشت کا سبب بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ دیکھو، دعوت جو کرتے ہو وہ تین چیزوں کی وجہ سے کرو۔ تطیب قلوب المومنین، صرف نام کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں، تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے دعوت کرو، نام نمود کے لیے نہیں۔ ہم لوگ جانتے بھی نہیں۔ دعوت جو کھانے والی دعوت ہے، اس کے بارے میں مستقل آداب لکھے ہیں امام غزالی نے۔ تطیب قلوب المومنین، مومنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے کہ کھائیں گے تو خوش ہوں گے۔ اس میں کھانے میں ایسی چیزیں نہ ہونی چاہیے جس سے کبیدگی پیدا ہو، وحشت پیدا ہو، اور وہ سنتی کے ساتھ اور سنتی کے مطابق کھانے میں وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ تطیب قلوب المومنین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کے قلوب کو مانوس کرنا ہے۔ ایک تو تطیب قلوب المومنین، ایک جگہ چائے پیتا ہے آدمی، کھانا کھاتا ہے، تھوڑی دیر بعد مانوس ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بندوں میں ایک دوسرے سے وحشت ہوتی ہے، لیکن ایک ساتھ کھانے پینے سے وحشت سے دور ہو جاتی ہے۔ اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے کھلاؤ پلاؤ۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی امام غزالی نے، وَتَسَنُّنَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی طعام طعام، کھانے میں جو حضور کی سنت ہے، یہ نیت کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے پلاتے تھے، کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا جب تک حضور کچھ کھلانے لیتے تھے، حدیثوں میں موجود ہے۔ جا نہیں سکتا جب تک کوئی چیز کھلاتے پلاتے، وہ اس لیے کھلاتے تھے کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
تو پھر امت اس سے بیزاری نہیں ظاہر کر سکتی. امت کی ضروری ہے کہ وہ سنتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی معاملات کے سلسلے میں ہیں اس کو بھی عمل کریں. جب فری کی سنت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ مستقل آداب المعاشرت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے بیان کیا ہے. جیسے عبادات کو بیان کیا، عقائد کو بیان کیا، باہم معاملات اور باہم ایک دوسرے سے تعلقات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. تو یہ دل کو خوش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. تطیب قلوب المومنین، اسی طرح ایناس ہو سب کہتے ہیں مانوس کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنا، یہ بھی دعوت کا مقصد ہے. اور سب سے بڑا مقصد مولانا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تسنن بسنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کھانا کھلاتے تھے، ادھر ہم بھی کھلائیں گے تو دعوت کا فائدہ تو الگ، اور سنت کی اتباع کی نیت کریں اس کا ثواب الگ ملے گا. 3 چیزیں بیان کی. تو میرے دوستوں بزرگوں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خوشی کے ساتھ ملنا، مصافحہ بھی خوشی سے کرو، معانقہ بھی خوشی سے کرو. اس سے ہمارے کتنے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں وجبت محبتی، بہت مشہور ہے، وجبت محبتی للمتحابین فی ہے. میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. محبت تو ہے ایک دوسرے سے، بھائی اللہ والا یہ بھی ہے، اللہ والے کی رعایت کرنا، ان کی تھوڑی سی خاطرداری کرنا، ان کے خوشی کا تھوڑا اہتمام کرنا اللہ کا پسند ہے. آیا حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی گئے، عربی صحابی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹنے لگے، حرکت نہ ہوئی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مسجد میں تو جگہ بہت ہے، آپ کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ فرمایا مومن کے آنے سے کیا اتنی بھی حرکت نہ پیدا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں بہت سے لوگ سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہے. مومن کو دیکھ کر کے تمہارا دل خوش ہونا چاہیے، اس سے محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو عام انسان سے محبت کرنا ہے. ہم تو دوسرے جو جانور ہیں ان سے بھی محبت ہم کرتے ہیں. بیجا ان کو نہ ستاؤ. لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی جانور کو تم نے پنجرے میں رکھ لیا تو باقاعدہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ورنہ گیت میں آ جاؤ گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے. بہرحال میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنے سہنے کا بھی ڈھنگ سکھایا ہے. اس وجہ سے اس رہنے سہنے کے ڈھنگ کو بھی ہم کو سیکھنا چاہیے تاکہ باہم میل محبت ہو. یہ مطلوب شرعی ہے. جیسے نماز مطلوب شرعی ہے، ذکر اللہ اسی طریقے سے باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، ایک دوسرے کو مانوس کرنا، مانوس کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب مطلوب شرعی ہے. سلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی سلام سے قریب ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت شیخ اللہ صاحب بہت فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا 3 تعلق ہے. ایک اللہ سے تعلق ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اور ایک عام لوگوں سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کو درست کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرو. نماز پڑھو گے اللہ خوش ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے لیے درود شریف پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے. اور لوگوں سے تعلق کے لیے باہم ایک دوسرے کو سلام کرو، لوگ خوش ہو جائیں گے. بس دعوے کے ساتھ حضرت فرماتے تھے کسی سے اگر دشمنی ہو، ایک مرتبہ سلام کرو تو شاید نہ متوجہ، دوسری تیسری مرتبہ ضرور تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. اس بنا پر پورے مجمع میں اس کو بیان کرتے رہتے تھے کہ سلام کے کا افشا کرو. سلام جتنا سلام کا افشا کرو گے اتنی تمہارے اندر میل محبت پیدا ہوگی، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا نام جب کثرت سے لیا جائے گا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، ہم کو اور آپ کو سب کو ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی ضروری ہے. دنیا میں ہم ہیں، ہمارے پاس دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں.
اور ہم اسے بالکل ناآشنا ہوں تو اللہ کو بھی یہ چیز پسند نہیں آئے گی. اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں یہ دین کے خیر کے لیے تو ہے ہی، دنیاوی خیر کے لیے بھی یہ دین ہے. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سکھایا ہے ادھر دنیا کو سکھایا. آمنت باللہ جنوں کا لولا النبوات اور باتیں اللہ میں لکھا ہے لولا النبوات لبطل المعاش والمعاد. اگر نبوتیں نہ ہوتی، نبوتوں کی تعلیمات نہ ہوتی تو معاش تو باطل ہو جاتا، معاش بھی ختم ہو جاتے. آج جو بددینیاں ہیں اسی بنا پر کہ حضور کی جو تعلیمات معاش کے متعلق ہیں یا معاشرت کے متعلق ہے اس سے ہم بالکل بیگانہ ہو گئے ہیں. آج نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ مسافہ ہے، نہ ملنا ہے، نہ جلنا ہے. اس کی وجہ سے سلام کا یعنی تعبیت کا الفاظ بھی نہیں کر سکتے، عیادت بھی نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کے یہاں میں گیا اور میں اس سے بہت متاثر ہو گیا. کہا فرمایا کہ مولانا جو دلی اخلاق ہے، اخلاق کا تعلق دل سے ہے، یہ اخلاق تو ہے رسمی اخلاق میں باقی نہیں رہ گئے. کوئی بیمار تھا یہ بھی نہیں پوچھتے تم بیمار ہو، اللہ تعالیٰ تم کو صحت دے. کہتے ہیں فرمائے بہت اچھے اندر بہت با اخلاق تھے، خود سراپا اخلاقی تھے. مولانا عبدالغنی صاحب نے کسی نے کہا اب حضرت مولانا سراپا اخلاق کا نہیں ہے، کل اخلاقی اخلاق ہے، محبت ہی محبت ہے. بہرحال وہ فرماتے تھے کہ حقیقی اخلاق جس کا تعلق دل سے ہے وہ نانی بلا خالاق ماہو اعمال قلوب. اخلاق کا مطلب یہ ہے جو قلوب کے اعمال جو ہیں اس کو اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہ جو ظاہری ہے یہ تو اس کی رسم ہے. تو فرمایا کہ اخلاق جو حقیقی ہے اس سے مسلمان بیگانہ ہی ہیں، جو رسمی اخلاق ہے اس کو بھی ترک کرتے چلے جا رہے ہیں. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں مکارم الاخلاق میں مبعوثی کیا گیا اس لیے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. تو یہ چیز تو کیا ہے، اخلاق سے باہم تعلقات درست ہوں گے. اور ایک ہے ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اس سے بڑھ کے کہا ہے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. معمولی بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مجھ کو یاد کرو. کہاں ہمارا ذکر اور کہاں اللہ کا ذکر ہے. اس بنا پر ان دونوں چیزوں کے مخلوق سے تعلق کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرو، اور اللہ سے تعلق کے لیے تھوڑا بہت ذکر کر لیا کرو، اللہ اللہ کر لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو، کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو، سب سے بڑھ کے نماز پڑھ لیا کرو. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اگر ہم دل سے پڑھیں گے نماز تو بہت سی برائیوں سے یوں بچ جائیں گے. اس بنا پر نماز کی پابندی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنت وقال کہتے ہیں قال تقوی اللہ وحسن الخلق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. فوراً فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، غیب ترجمان تھے، کوئی دیر نہیں لگی فوراً فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ سے ڈرو اور حسن خلق اختیار کرو، اسی سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے. اگر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تقوی بھی ہمارے دل میں آئے گا اور حسن خلق بھی ہو جائے گا. ذرا سا سوچنے کی بات ہے، ذرا سا اپنے کو سنبھالنے کی بات ہے. جو بات کہو زبان سے کہ اس سے کوئی ایزا کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم اس طرح چل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اماطۃ الاذى، یہ ایمان کا ایک جز ہے. جب دیکھیں کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچے گی اس کو یہ ایمان سے تعلق ہے. ہم لوگ ایمان کا تعلق صرف نماز روزے سمجھتے ہیں، نہ ہی اذى کو دور کر دینا تکلیف کو، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے. یہ چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل لے کر کے آئے. ایمانیات کو بھی لے آئے اور اعمال کو بھی، عبادات کو بھی لے آئے اور معاملات کو بھی لے آئے اور آداب شرعیہ جس سے ایک دوسرے کو انس ہوئے، ایک دوسرے کو کثیر آباد بہشت آجا کی یہ لکھا ہوا تھا بہشت آجا کی آزار نباشت، بہشت آجا کی آزار نباشت.
کثیرہ باکسے کالے نواشت بہشت وہ خانقاہ میں لکھا ہوا تھا. بہشت وہ ہے جو کسی سے کام نہیں. کام کا مطلب یہ ہے کہ اذیت نہ پہنچائے. ایسی کوئی چیز ایسی نہ کرو جو کسی مسلمان کو یا کسی کو ہوتا ہے. جس وقت یہ بھی ہے المسلم سلم المسلمون ہی نہیں ہے بلکہ تمام وہ لوگ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اپنے ضرر سے ہاتھوں کے بچانا ضروری لازم. ایک روایت یہ بھی ہے. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے آئے ہیں جس سے خالق سے بھی تعلق درست ہو اور مخلوق سے تعلق درست ہو. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایک نخیہ چھوڑا ہے. علوم وغیرہ دیکھیے کیا کتاب جو رقاق والی کتابیں ہیں اخلاقیاتی بتائیں بے انتہا اخلاق کی باتیں ہیں. اس بنا پر ہم کو آپ کو بھی ان چیزوں کو ہی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے. ہمارے بزرگوں نے ہیں تو کتوں کو بھی بیکاری ہوئی نہیں مارا, بلیوں کو بھی نہیں مارا, گوریا کو بھی دے دے. تو ہمارا کیا حدیثوں میں آتا ہے. پہلے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی, انہوں نے پانی پیا اپنے اس سے نکال کے پانی پی لیا. کتا وہیں مر رہا تھا, ان کو رحم آ گیا. انہوں نے آ کر یہاں پانی اس کے منہ میں ڈالا کنویں سے نکال کے, وہی زندہ ہو گیا. اس زمانے کے نبی کے پاس وہی آئی, دوسری مغفرت ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لیکن ہے پہلے زمانے کا واقعہ ہے. ہمارے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کتے کے ساتھ مہربانی کرنے سے مغفرت ہو سکتی ہے؟ کہا ہر ذو کبیر, ہر جان والے کے ساتھ رعایت کی جائے گی تو اللہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک بزرگ تھے وہ پاگلوں کو کھلاتے تھے. کسی نے کہا حضرت اب پاگلوں کو کھلاتے ان کو تو پتہ نہیں چلتا کون کھلا رہا ہے کون نہیں. فرمایا اس پاگل کو نہیں معلوم ہوتا لیکن پاگلوں کے خالق کو تو معلوم ہے کہ پاگلوں کی رعایت کرتا ہوں. اس بنا پر میں دوستوں کچھ تھوڑا سا ذکر کا معمول ہو. تلاوت نصفی پارا یہ آدھے پارا کلمہ طیبہ کا 100 مرتبہ ذکر, زیادہ نہیں اتنا بھی کر لے. زیادہ مطلب کہ زیادہ کی نفی نہیں ہے, من نہیں ہے, کم سے کم اتنا. ہمارے حضرت مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو, 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو, لیکن پڑھو. 10 مرتبہ پڑھنے کی اس کو فرصت نہیں ہے, بس سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے, دلچسپی کی بات ہے. اس بنا پر فرمایا کہ ضروری نہیں کہ آپ 12 تسبیح پڑھیں, عام لوگ بات نہ, تھوڑا سا ذکر سے تعلق رکھو. ذکر بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے ذکر کا بہت بڑا مقام ہے. صاحب اذکار علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ زندگی میں سب سے اچھا وقت کون ہے, حضرت نے ہم سنایا تو فرمایا کہ سب سے اچھا اور سب سے عالی اور سب سے افضل وقت ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو. اس سے بڑھ کر کے کوئی وقت نہیں. جو اوقات ہماری گزر رہے ہیں کھانے پینے میں بلا نہیں ہے, لیکن وہ وقت جو اللہ کے ذکر میں گزر جائے, اللہ کی یاد میں گزر جائے, اس سے بڑھ گئی. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں اس کی ہم کوشش کریں. آتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے لیے اللہ کہہ دیا نجات پڑے گا. ایک پوری زندگی کے لمحات پر, اس کے اوقات پر ایک لمحے کا ذکر جو ہے بالا تر ہے, کیونکہ اس ذکر کا تعلق خالق و مالک سے ہے اور قدیم سے ہے. اور یہ ہمارا وقت ہے, یہ عارض ہے, فانی ہے. فانی باقی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اللہ کہا تو اللہ سے جڑ گئے. جب اللہ سے جڑ گئے تو کوئی چیز اس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد. ہم یہ بہت پسند ہے ہمارے گجراتی بھائی کو, اور تو زیادہ نہیں. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم, کیونکہ جو سمجھیں ویسی دکھ بات ان کو آتا ہے. یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر وہاں پہنچے, وہاں ایک بار تو اللہ ہمارا پہنچے کامیاب ہے, کیونکہ اللہ باقی ہے. دوسری جتنی چیزیں فانی ہیں
باقی کا مقابلہ فانی نہیں کر سکتا. ہماری عمر کا ایک لمحہ وہ لاکھوں سال کی غفلت والے سے بڑھ کر کے ایک. اس بنا پر یہ اگر تصور ہو کہ میں ایک ہی مرتبہ اللہ دل سے کر لو، ایک ہی سجدہ اللہ سے کر لو، ایک ہی نماز پڑھ لو، یہ زندگی بھر یہ خیال رہا، انشاءاللہ العزیز اس کا شمار انبیاء کے ساتھ ہوگا، حشر ہوگا، اولیاء کے ساتھ حشر ہوگا. معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق، تھوڑا سا ذکر اور اپنے اخلاق کی درستی، دو ہی چیز میں کہہ رہا ہوں. بس قرونی مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا. ظاہر ہے کہ اللہ یاد جس کو کرے، یہاں معلوم ہو جائے کہ فلاں وزیر ہم کو یاد کر رہا تھا، خوش ہو جاتا ہے آدمی، اس کے ساتھ فوٹو کھینچاتا ہے، اس کے یہ کرتا ہے، یہ تو کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ کی معیت ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے رضا والی کام کریں، انشاءاللہ العزیز ان کی رضا جب حاصل ہوگی سب کچھ حاصل ہو گیا. قیامت میں اسی لیے بندے نے مجھ کو پکارا، ایک مرتبہ اگر پکارا ہے، فرماتے ہیں یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم، بس اپنا ایک نعرہ بھی اگر پہنچے وہاں. بڑا میرے دوستوں بزرگوں، اخلاق کی سبھی کے لیے ہے. دیہات اور شہر اور مدرسہ غیر مدرسہ، خانقاہ غیر خانقاہ، کوئی قدر نہیں ہے. سب کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ خانقاہی میں اخلاق کی درستی اور ذکر، ہر وقت ذکر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آتا ہے کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، حتیٰ جس میں کوئی وقت حضور کا ایسا نہیں ہوتا لسانی نہیں تو قلبی ذکر ہو. اگر نہ ہو سکے تو کچھ ہی کیا جائے، انشاءاللہ العزیز اس کے برکات ہم کو دنیا میں ملیں گے. اور آخر کا کیا پریشان ہے. یہ میرا بندہ ذاکر ہے، پریشانیوں میں مجھ کو یاد کرتا تھا، اس نے پریشانیوں میں یاد کیا تو میں اس کی یعنی الجھن تھی، پریشانی تھی، تو میں اس وقت اس کو یاد کروں گا. اس بنا پر ان چیزوں کا خیال. دین بہت مشکل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں میں دین پہنچایا ہے جو جاہلیت سے ملے ہوئے تھے، لیکن سمجھا انہوں نے، اور سب ایک سے ایک عالی ذاکر ہو گئے، شامل ہو گئے، اللہ والے ہو گئے کہ ان کی نسبت کو کوئی بات والا پہنچ بھی نہیں سکتا. بہرحال اتنی بات میں مختصر، تو بہت باتیں کہتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تھوڑا اپنے ذکر کی توفیق، تھوڑا سا ذکر، تھوڑی تلاوت. اور دیکھیے ماشاءاللہ یہ سب چیزیں ہیں، ذرا سے کوشش کریں. ہم تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کریں، تسبیح ذکر بھی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے المسلم من سلم المسلمون، آدمی کوشش کرے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جانوروں کو بھی اذیت نہ پہنچے، ٹھوکر نہ لگے. فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاذی ایمانیات میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے اذا تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو دور کر دینا، یہ بھی ایمانیات میں سے. تسبیح ایمانیات میں سے، نماز اس لیے یہ بھی ایمانیات میں سے ہے. اس بنا پر ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے دوستوں. اگر ہمیں ارادہ کریں، ماشاءاللہ مولانا آتے ہی ہیں، بتلاتے ہی ہیں. مجھ سے کہا، میں نے بھی کچھ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، جیسے مولانا قبول ہو رہا ہے ہمارا بھی اللہ قبول فرما لے، اور ہم کو بھی عافیت دے. اور جو کوئی ہم نے کہا اس کو قبول فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، اور آپ لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. جو حضرات بھی اس میں معین ہیں، کسی اعتبار سے معین ہے، جگہ کے اعتبار سے، کھانے پینے کے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر و ثواب دیں گے، دنیا میں ہی عزت اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الذی اپنے قرب و قبول سے روانیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.